بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم ایک ہیرو سے کئی دنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جس کا نام پھر سے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ مصطفیٰ کمال پاشا ایک ترک تھا، کیسے ہیرو بنا آپ نے ساری ڈیٹیل جانی۔ اب آپ نے پڑھا تھا کہ 14 دنوں تک یعنی 2 ہفتوں تک ترک اور جو یونانی تھے فیس ٹو فیس آگ برساتے ہوئے سورج تلے لڑتے رہے۔ آخر کار جو ڈیسائسو مومنٹ تھا وہ آیا اور ترکوں نے پسپائی اختیار کر لی یا کرنا شروع کر دی۔ مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ پیچھے کو جانا ہٹنا شروع ہو گئے۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے جو کہ اب اپنی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے انہیں فوراً پیچھا کرنے کا نہیں کہا، بلکہ 1922 میں اگست 1922 میں جب اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا، اگست کا مہینہ، تب اس نے جو نعرہ تھا وہ لگایا کہ سپاہیوں، تمہاری منزل بحیرہ روم ہے، آگے بڑھو۔ 6 days later the advance guard، 6 دنوں کے بعد جو آگے والا دستہ تھا of Turkish national forces due within sight of the Mediterranean، وہ بحیرہ روم کے بہت قریب آ گیا، قریب پہنچ گیا۔ There lay Izmir crowded full of، ازمیر میں ہجوم تھا، and overflowing jam packed، اور بہت زیادہ آبادی تھی، with refugees، homeless، shelterless، پناہ گزین۔ زمین میں بہت زیادہ ہجوم تھا اور پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا۔ There were ships for the Greek soldiers، یونانی سپاہیوں کے لیے جہاز تو تھے، but none for Greek، مگر کوئی بھی جو جہاز تھا وہ یونان کے لیے نہیں جا سکتا تھا یا اب ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ And Armenian population crazed mad with fear، خوف سے پاگل ہو رہی تھی، یعنی انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کا انجام برا ہونے والا۔ ظاہرہ بچوں، جب دشمن فتح کرتا ہے یا دشمن جب قابض ہوتا ہے تو بہت کچھ ایسا کیا جاتا ہے یا تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے جس پہ بعد میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے اور انسانی تاریخ کا دھبا بھی بن جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا پارٹ 1 میں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی جو 2 جاپنیز سٹی تھے، وہاں پر 1945 میں امریکہ نے بم گرائے۔ بچوں، وہ کوئی خوشی کا نہیں، غم کا لمحہ تھا۔ وہ لوگ اب شاید جنہوں نے وہ جنگ لڑی دیکھی نہ ہونے کے برابر ہوں گے، لیکن جب تک تاریخ لکھی جائے گی، پڑھی جائے گی، امریکیوں کو برا بھلا کہا جائے گا، یعنی وہ ایک جو سیاہ باب ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ In the harbor toward the allied battle ships، بندرگاہ پر اتحادیوں کے بلند و بالا جو جنگی بحری جہاز تھے وہ کھڑے تھے۔ powerless to do anything except but to take away as many refugees on board as possible، کچھ نہیں کر سکتے تھے
سوائے اس کے کہ وہ جتنے زیادہ پناہ گزینوں کو سوار کر کے لے جا سکیں لے جائیں۔ بچوں اگر دیکھا جائے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر بہت سارے جو پناہ گزین ہیں جو کہ زیادہ تر افغانستان سے آئے، واپس جانے کا نام نہیں لیتے، یا بچوں یہاں سیٹل ہو چکے ہیں اور وہاں کے ماحول سے خوف زدہ ہیں، اب وہ ہماری یعنی پاکستان کی معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ آبادی جو پہلے ہی بے قابو ہے، اوپر سے یہ جس طرح بچوں 5-10 مہمان ایٹ اے ٹائم آ جائیں تو گھر کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں، ایسے ہی بچوں وہاں تو لاکھوں لوگ ہیں اب وہ۔ پھر یہ کہ انہیں صرف یہ تھا کہ جتنے زیادہ پناہ جو گزین ہیں، جو ہوم لیس شیلٹر لیس پیپل ہیں، ان کو لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ The Greeks alone were at war with the rebel Turks۔ ہاں اگر کوئی جنگ کر رہا تھا تو یونانی باغی ترکوں کے ساتھ تنہا جنگ کر رہے تھے، باقی جتنے بھی اتحادی تھے وہ آلموسٹ پیچھے ہٹ گئے تھے، یا انہوں نے اپنا جو لڑائی والا کام ہے وہ ختم کر کے اور چیزوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ As a long line of decorated cars entered Izmir، انڈرلائن کرنے کا، on 9th of September 1922، 9 ستمبر 1922 کو جو ایک لمبی قطار تھی کاروں کی وہ ازمیر میں داخل ہوئی۔ On the either side an escort of cavalry، بچے اسکورٹ ہم کہتے ہیں گارڈ، پروٹیکٹر، cavalry کہتے ہیں آرمڈ ٹروپس یا ہارس مین، یوں سمجھیے جو حفاظت کے لیے فوجی دستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اب چونکہ حالات جنگ کے بدل چکے ہیں بچوں، آپ نے دیکھا بڑے بڑے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ڈرون ہے وہ نگرانی کے لیے یا ہیلی کاپٹر وغیرہ چھوڑے ہوتے ہیں، لیکن پہلے گھوڑا بہترین سواری سمجھا جاتا تھا اور ارد گرد جو تھے وہ گھوڑ سوار حفاظتی دستے تھے، بختر بند دستے تھے جو کہ ان گاڑیوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان دونوں طرف گھوڑ سواروں کا حفاظتی دستہ ساتھ ساتھ تھا۔ ان دا لیڈنگ فرنٹ کار واز مصطفیٰ کمال، سب سے آگے والی کار میں مصطفیٰ کمال سوار تھا اور کمانڈر ان چیف آف دا فری ٹرکش فورسز، جو کہ کمانڈر ان چیف تھا ترکی کی جو آزاد افواج تھیں ان کا، اینڈ سیویئر آف ٹرکی، اور جو ترکی تھا اس کا نجات دہندہ تھا۔ بچوں آپ نے پڑھا ہوا ہے سیویئر کو، ڈیلیورر، پروٹیکٹر، اور ترکی کا جو نجات دہندہ تھا وہ موجود تھا۔ Three days after the change of government, fire broke out started in several parts of the city at once۔ حکومت تبدیل ہونے کے 3 دن بعد شہر کے مختلف زیادہ تر علاقوں میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کیا کر اٹھی؟ بھڑک اٹھی۔ and the greater part of Izmir was reduced to ashes، اور ازمیر کا زیادہ تر حصہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ازمیر ہے وہ بھی کمال پارٹی کے قبضے میں آ چکا ہے۔ مصطفیٰ کمال now realized that he must at last convince the Ankara government to make an end of the puppet show in the old capital۔ مصطفیٰ کمال نے اب یہ محسوس کیا کہ انقرہ کی جو برائے نام حکومت ہے، انقرہ کی جو حکومت ہے اس کو دارالخلافہ میں جو برائے نام حکومت ہے
اس کا خاتمہ کرنا چاہیے اور اپنی کابینہ کو، اپنے لوگوں کو قائل کرنا چاہیے۔ He proposed that the Sultanate should be abolished. Abolished mean ended, perished, P-E-R-I-S-H-E-D۔ اس نے یہ کہا کہ جو سلطانیت ہے، بادشاہت ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس نے تجویز دی کہ جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ The Grand National Assembly gave the verdict, decision, D-E-C-I-S-I-O-N۔ جو عظیم نیشنل اسمبلی تھی اس نے اس کی تجویز مانی اور یہ فیصلہ سنایا۔ By the unanimous collective common، جو متفقہ کلیکٹیو، آپ کا اجتماعی جو فیصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ متفقہ فیصلے سے آف گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ٹرکی دا سلطانیٹ از ابالشڈ، جو خلافت ہے اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ آن دا 4 نومبر 1922، انڈرلائن کرنے کا بچوں، 4 نومبر، پیچھے 4 سپٹمبر بھی آیا تھا، وہ جنگ ختم ہونے کا دن تھا۔ 4 نومبر 1922 کو رفت کیریڈ آؤٹ کوڈیٹ ایٹ استنبول۔ اس کو بچوں کوڈیٹ کو ریوولٹ کہتے ہیں، بغاوت، ریبیلین بھی کہتے ہیں اس کو، REBELLION۔ 4 نومبر 1922 کو جو رفت تھا اس نے فوجی کارروائی کر کے استنبول کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ آن دا فالوئنگ ڈے دا آٹمن کیبنٹ ریزائنڈ آفس، اگلے دن سلطنت عثمانیہ کی کابینہ مستعفی ہو گئی، اینڈ واز نیور ریپلیسڈ، اور اس کی جگہ کبھی بھی نہ بنی، کسی نے بھی نہ لی۔ یعنی بچوں کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو خلافت کا سلسلہ تھا وہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہم صرف لیسن پڑھیں گے، بہت کچھ ایسا ہے جو شاید حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جیسے حالات بنائے گئے ہیں یا دکھائے گئے ہیں ایسے نہیں ہیں۔ بہت کچھ جس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، آپ کبھی ڈاکٹر قدیر صاحب کا انٹرویو یا کبھی ان کا کبھی کوئی ڈائلاگ وغیرہ اگر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حکمرانوں کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اور بچوں یہی کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح کا نظام ہے، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے فیصلے ہیں، کیا قائد اعظم اور ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کی جو ارواح ہیں وہ ان حالات کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں بھی بہت کچھ ایسا ہے، میں نے آپ سے ڈے 1 کہا تھا کہ بہت ساری باتیں ہم ایسے کر نہیں سکتے۔ فار اے فیو ڈیز محمد اسٹوڈ ہز گراؤنڈ، چند ایک دنوں تک محمد جو تھا وہ اپنے گھر پہ ڈٹا رہا، اپنے مطلب جو اس کی بات تھی، جو فیصلہ تھا، اس نے چند ایک دن تک ڈٹائی اختیار کی۔ اب تھا کیا وہ؟ دا رولر آف اے پیلس، پیلس مین ولا، VILLA، اینڈ اے پرائیویٹ پارک۔ اب وہ صرف ایک محل اور ایک نجی پارک کا حکمران تھا، جس طرح آپ اپنے گھر کے حکمران ہیں اور یا کم سے کم اپنے روم کے حکمران ہیں۔ He felt he could trust no one، اس کو لگا اسے کسی پہ ڈیپینڈ، ریلائے، ٹرسٹ کا آپ لکھیں گے RELY، اس کو کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کر سکتا تھا۔ But an old conductor of the Royal Orchestra، آپ نے کئی بار بچوں کنڈکٹر کو آپ مینیجر کہہ لیں، آرکیسٹرا جو بینڈ شینڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اس کو یہ لگا کہ وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا سوائے شاہی سازندوں کے ہدایت کار پر، نمائندے پر، میوزیشین کے جو ہیڈ ہے ان پر۔ whom he at last he sent to Sir Charles Harrington، جسے اس نے سر چارلس ہیرنگٹن کے پاس بھیجا۔ یہ کہاں کا ہے آپ ابھی اگلی لائن میں پڑھیں گے۔
ٹو کریو بیگ بیگ تاکہ وہ بھیک مانگے برٹش پروٹیکشن برطانوی جو پناہ ہے. جس طرح بچوں آپ نے کبھی سیاسی پناہ سنی ہوگی, بادشاہ بڑے بڑے لوگ لے لیتے ہیں, اور اس نے کہا کہ اسے سیاسی پناہ چاہیے, اسے پناہ چاہیے. اور الفاظ کیسے استعمال کر رہا ہے ذرا سنیے. دا ایمپرر آف پاورفل ایمپررس, کہتا آج طاقتور شہنشاہوں کے شہنشاہ کو پناہ چاہیے, اسے جا کے یہ کہنا. جس طرح بچوں ایک بچہ اچھا سکور نہیں کر پایا اور استاد نے جھڑکا تو آگے سے یہ کہہ سکتا ہے اگر اس کا میٹرک کا سکور اچھا ہے, جناب والا آپ ایک ایسے بچے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جس کو چیئرمین بورڈ نے اپنے ہاتھوں سے تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا تھا. آپ ایک ایسے بچے کے بارے میں, ایک ایسے بچے کی کردار کشی کر رہے ہیں جس کے دوستوں سے پوچھا جائے گا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اب کی بار کارکردگی کیوں نہ دکھا سکا. یعنی بچوں وہ ناکام ہو کر بھی ناکامی کے لفظ سے بیزار نظر آتا ہے. کہتا ہے دا ایمپرر پاورفل ایمپررس ریفیوج شیلٹر ہیون HAVEN پناہ گاہ آف ساورنس, جو آزاد بادشاہوں کی پناہ گاہ کا لایا تھا. ساورنس مونارکس کنگز, بادشاہوں کی پناہ گاہ ہے. جس طرح بچوں امریکہ کا صدر صرف امریکہ کا صدر نہیں ہوتا, تقریباً بچوں آدھی سے زیادہ دنیا کے بادشاہ اس کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں. اپنی ہی مثال لے لیجیے. ڈسٹریبیوٹر آف کراؤنز ٹو دا کنگز آف دا ارتھ, یہ وہ بادشاہ ہے جو زمین کے بادشاہوں کو تاج, جس کے سر پہ تاج ہوگا وہی ملکہ ہوگی یا وہی شہنشاہ ہوگا. تاج تقسیم کرنے والا تھا. ماسٹر آف یورپ, ایشیا اینڈ افریقہ, یہ وہ بندہ ہے جو یورپ, ایشیا اور افریقہ کا آقا تھا, آنر تھا, گرو تھا. ہائی کنگ آف دا ٹو سیز, اور یہ وہ بادشاہ تھا یا وہ بادشاہ ہے جس کے زیر قبضہ یا تخت زیر تخت 2 سمندر بھی تھے. آپ نے پیچھے دونوں کے نام پڑھے. اور پھر بچوں ساتھ آگے کیا کہتا ہے ذرا پھر سے سن لیجئے. اس نے جب اپنے لیے سیاسی پناہ مانگی تو الفاظ کون سے استعمال کیے, یاد رکھنے کا. اور اس نے آخر پہ یہ بھی کہا تھا 2 سمندروں کے عظیم بادشاہ کو پناہ چاہیے, 3 بر اعظموں کے آقا کو پناہ چاہیے. پھر جب اس نے اس کو بھیجا کنڈکٹر کو تو کیا ہوا, اٹ واز انڈرلائن کرنے کا دا 17 نومبر 1922, 1922 17 نومبر 1922. اب برٹش موٹر ایمبولینس بچوں کبھی اس کو کار کہے گا, کبھی اس کو وہیکل کہے گا, چیز ایک ہی ہے. ڈریو اپ ایٹ دا سائڈ آف دا پیلس, اس کے جو ایک طرف آ کے رکی, اس کے محل کے ایک طرف آ کے رکی. ویئر محمد واز اسٹیئنگ, جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا. سم بیگیج لگیج, بیگز لکھ سکتے ہیں, نہ لگجیز آنا ہے نہ بیگجیز آنا ہے. کچھ جو ساز و سامان تھا واز براٹ آؤٹ آف دا پیلس, محل سے باہر لایا گیا. اینڈ پلیسڈ ان دا کار, کار میں رکھ دیا گیا. اینڈ ایلڈرلی مین, ایلڈرلی مین ایجڈ, اولڈ فیلو فالوڈ, ایک جو بوڑھا شخص تھا وہ پیچھے آیا. یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ محمد 4. A British officer took the old gentleman's umbrella, اس کو آپ سن سکرین کہہ سکتے ہیں, سن شیڈ کہہ سکتے ہیں. باہر بارش تو نہیں ہو رہی لیکن گرمی, اس سے بچنے کے لیے سن شیڈ ہے. ایسی انٹر دا وہیکل, جب وہ بچوں پیچھے اس نے ایمبولینس کہا, اب اس نے وہیکل کہا, پھر کبھی کار کہے گا, چیز ایک ہی. The last and the ambulance drove away. The last of the sultans was on his way to exile.
بینشمنٹ BANISHMENT جلا وطنی، اس کو نکالا نہیں تھا، خود ہی بھاگ گیا تھا. A greater sovereign than king, all the Ottoman sultans was now in the seat of power at Ankara, the will of the Turkish people expressed through a leader. اور اب جو بادشاہ تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں سے بڑا بادشاہ تھا، حکمران تھا، جو کہ ترکوں کی مرضی کے مطابق آیا تھا، عوام کی خواہش کے مطابق آیا تھا، اور ایسا لیڈر چنا تھا who was at one and at the same time both dictator and democrat. بچوں ڈکٹیٹر ہم کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کہ بڑا سٹرکٹ ہوتا ہے، سٹرکٹ جو کہ بہت زیادہ سخت بھی تھا، اور ڈیموکریٹ لینینٹ کائنڈ، اور جمہوری بھی تھا، یعنی بعض فیصلوں میں اتنا سخت ہوتا کہ لوگ ڈرنے لگتے. It was the end of an age, era, ERA، ایک دور کا اختتام تھا، ایک عہد کا اختتام تھا. On the 29th October 1923، 29 اکتوبر 1923 کو the name of the Ottoman Empire was wiped, erased, ERASED from the slate of history. جو تاریخ کی تختی تھی اس سے مٹا دیا گیا. A salute, welcome of 101 guns, cannons, CANNONS توپیں، 101 توپوں کی proclaimed, declared, announced، سلامی کے ساتھ اعلان کیا گیا. The foundation of Turkey Republic with مصطفیٰ کمال as the president، جس میں مصطفیٰ کمال جو تھا وہ صدر تھا ترکی کا، اینڈ جنرل عصمت انونو، اور جنرل عصمت انونو واز دا پرائم منسٹر، اور جنرل عصمت انونو جو تھا وہ پرائم منسٹر تھا. بچوں یہ ہیرو جو ہے وہ ختم ہو چکا. اب ذرا اگلا جو ہے وہ صرف اس کے جو کام ہیں یا ترکی کی جو ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے ان سے ریلیٹڈ ہے. جتنا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنے کا اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.